میری اتھارٹی میں جو میری مشین ہے میرے صوبے کی، جس کا اس وقت ماشاءاللہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں، تو وہ میری اتھارٹی میں لے کے آؤں گا، دب کے لے کے آؤں گا، اس سے بھی زیادہ لے کے آؤں گا، دیکھتا ہوں کون روک سکتا ہے مجھے۔ آپ کی جماعت کا جو احتجاج ہے اس کا محور اور مرکز پنجاب اور وفاق ہی کیوں ہے؟ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ سرکاری مشینری اس احتجاج کے دوران بیچ اور مظاہرے میں آپ نے سرکاری مشینری کا استعمال کیا، کیا آئین اور قانون آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ سرکاری مشینری کے ساتھ پنجاب میں وفاق میں چلائی کریں؟ آپ کون سے چینل سے ہیں؟ میں سنو نیوز سے ہوں۔ اچھا، آپ کی دکھنی کھڑی ہے ادھر؟ کون لے کے آیا ہے؟ میں خود لے کے آئی ہوں، کس اتھارٹی سے لے کے آئے ہیں؟ اپنے ادارے کی اتھارٹی تو سے۔ میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میری بھی اتھارٹی ہے، میں اپنی مشین جب لے کے جاتا ہوں تو میں اپنی اتھارٹی میں لے کے جاتا ہوں، مجھے کوئی منع نہیں کر سکتا اس سے۔ جو اتھارٹی آپ کے پاس ہے اپنے چینل کی پراپرٹی ہر لے کے پھر رہے ہیں، تو میری اتھارٹی میں جو میری مشین ہے میرے صوبے کی، جس کا اس وقت ماشاءاللہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں، تو وہ میری اتھارٹی میں لے کے آؤں گا، دب کے لے کے آؤں گا، اس سے بھی زیادہ لے کے آؤں گا، دیکھتا ہوں کون روک سکتا ہے مجھے۔ سرکاری مشینری کے ساتھ پنجاب میں وفاق میں چلائی کریں۔ آپ کون سے چینل سے ہیں؟ میں سنو نیوز سے ہوں۔ اچھا، آپ کی دکھنی کھڑی ہے ادھر؟ کون لے کے آیا ہے؟ میں خود لے کے آئی ہوں، کس اتھارٹی سے لے کے آئے ہیں؟ اپنے ادارے کی اتھارٹی تو سے۔ میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میری بھی اتھارٹی ہے، میں اپنی مشین جب لے کے جاتا ہوں تو میں اپنی اتھارٹی میں لے کے جاتا ہوں، مجھے کوئی منع نہیں کر سکتا اس سے۔ جو اتھارٹی آپ کے پاس ہے اپنے چینل کی پراپرٹی ہر لے کے پھر رہے ہیں، تو میری اتھارٹی میں جو میری مشین ہے میرے صوبے کی، جس کا اس وقت ماشاءاللہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں، تو وہ میری اتھارٹی میں لے کے آؤں گا، دب کے لے کے آؤں گا، اس سے بھی زیادہ لے کے آؤں گا، دیکھتا ہوں کون روک سکتا ہے مجھے۔ سر شہر افسر مروت صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے جو رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ بطور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پورا میں سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو بطور وزیر اعلیٰ احتجاج میں شریک نہیں ہونا چاہیے تاکہ وفاق کو گورنر راج لگانے کا موقع نہ ملے۔ بات یہ ہے، اگر ہم نے ڈرنا ہوتا نا گورنر راج سے، یا ہم نے اگر صرف حکومتوں کے لیے سیاست کرنی ہوتی، تو پہلے تو ہم نے اپنی حکومتیں خود نہ توڑی ہوتی۔ تاریخ کو دیکھا کریں نا، پھر پرکھا کریں چیزوں کو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اگر حکومت بچانے یا کوئی وزیر اعلیٰ بننے کا شوق ہوتا نا، تو میں پھر اپنے وہ سیاسی جو اقدامات ہیں اس طریقے سے نہ کر رہا ہوتا۔ ہم نے اپنی مقصد کو دیکھنا ہے، حکومتیں، گورنر راج، یہ جیلیں، یہ پرچے، یہ ہمارے راستے نہیں روک سکتے، یہ کلیئر ہے بات۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک سوال ہے، رؤف حسن صاحب نے کہا جی کہ ہماری اب ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، اب پہلی جیسی صورتحال نہیں، اب ہم ڈائریکٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ سے۔ خواجہ آصف نے بیان دیا کہ کچھ نہ کچھ معاملات ہو رہے ہیں، اور بیرسٹر صاحب جو آپ کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیل نہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے۔ اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے مین کریکٹر تو آپ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے پہلے بھی رابطے میں تھے، اب بھی رابطے میں ہیں۔ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ کس لیول کی بات چیت ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا کہ جو بندہ جو بات کر رہا ہے یا اس کا کوئی اگر رابطہ ہے تو وہ بتا سکتا ہے اس کے بارے میں کہ ڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ ہے، بڑے سے ہے، چھوٹے سے ہے، درمیانے سے ہے۔ میری جو آپ کہتے ہیں میری مذاکرات ہوتے رہے ہیں، تو عمران خان صاحب نے ایک وقت میں خود ہی کہا تھا کہ مذاکرات کے لیے یہ لوگ، میں اجازت دیتا ہوں کہ مذاکرات کر لیں، پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو میں تیار ہوں۔ میں خود بھی کئی دفعہ بولا، بعد میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات اب ہم نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد میرے تو نہیں ہو رہے، جن کے اگر ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، وہ اگر کر رہے ہیں تو اپنی بات کا وہی جواب دے سکتے ہیں۔ میری ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ میں جہاں پر ہی بیٹھتا ہوں، کیونکہ میری انٹریکشن تو ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، کیونکہ میں ایک آفیشیل ایک سیٹ پہ ہوں اور آفیشیل انگیجمنٹ ہماری ہوتی ہے، تو میں اس میں یہ باتیں کرتا رہتا ہوں، ان باتوں پہ بات کرتا رہتا ہوں۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ پاکستان ہے۔ آج پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، آج پاکستان پیچھے جا رہا ہے، آج پاکستان کو جن ہاتھوں میں دیا گیا ہے، جس طریقے سے دیا گیا ہے، جن کی طرف سے دیا گیا ہے، جن وجوہات پہ دیا گیا ہے، آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بڑے ظرف والے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ، بدماشی کے زور پہ، لا قانونیت کر کے وہ کسی کا اب مقصد سے، نظریے سے ہٹا سکتے ہیں، تو وہ اب یہ بھی جان چکے ہیں۔ اب 2.5 سال ہو چکے ہیں، 2.5 سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہے۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو بھی ایسے تھے بزدل، بکاؤ، کمپرومائزڈ، وہ سارے اب نکل چکے ہیں، جان چھوٹ گئی ہے۔ اب جو ہے نا، اب وہ نکھرے ہوئے لوگ آ گئے ہیں، اب وہ چھانے میں وہی لوگ آ گئے ہیں کہ جو آگے ہی بڑھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آج میں نے یہاں تک بڑھنا ہے، آپ مجھے روک لو گے، کل میں پھر آؤں گا۔ اور پھر ہماری جو تاریخ میں 17 حملے ہم نے کیے تھے نا پانی پت پر، 17 حملے تو ہماری تاریخ میں ہیں کہ 17 ٹائمز تو ہم نے کرنے ہیں، وہ تو ہمیں اپنی تاریخ بتا رہی ہے۔ ابھی تو ہم نے 1-2 کی ہیں، ابھی تو انشاءاللہ سے پہلے یہ اچیو کر لیں گے۔ تھینک یو۔ ہاں، یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اس میں بھی آپ ذرا غور کریں، یہ حالات کس نے بنائے؟ عمران خان کی گورنمنٹ تھی، آپ پورا ریکارڈ اٹھا لیں، کتنی دہشت گردی تھی، ڈیٹا ہوتا ہے ہر چیز کا، کتنے حملے ہوئے پولیس پہ، فوج پہ، سویلینز پہ۔
डाटा निकालें और जाने के बाद का निकालें। ये तबाही भी इन्होंने की है। जैसे इन्होंने ये हुकूमत गिराई, रिजीम चेंज साजिश के तहत, अमेरिका की साजिश के तहत गिराया, ये उसके अलाकार बने, उसके बाद दहशतगर्दी के हालात दोबारा ख़राब हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सूबे की आवाम में सलाम पेश करता हूँ, पुलिस हम लोग भरपूर मुकाबला कर रहे हैं, भरपूर तरीके से हमारी फोर्सेस भी लड़ रही हैं, आवाम भी लड़ रही है, और हम दहशतगर्दी के सामने खड़े हैं, हम पीछे नहीं हट रहे। बाकी हालात इन्होंने बनाए, मुकाबला इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे।